مادہ تولید یہ ایک خاص قسم کی گاڑھی مائع رطوبت ہوتی ہے جسے جوہر مردانگی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سفید اور اس میں بو بھی پائی جاتی ہے۔ یہ خصیوں میں خون سے بنتی ہے۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو انڈے کی طرح صاف اور لیس دار نظر آتی ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے گول ننھے دانے بھی دکھائی دیتے ہیں جنہیں جنسیات منویہ کہتے ہیں۔ اس میں 3 جزء ہوتے ہیں جن میں ایک منی کے انڈے کی سفیدی کی مانند شفاف لیسدار، دوسری منی کے چھوٹے چھوٹے گول دانے جن سے منی کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، تیسرے منی کے کیڑے ہیں۔ ہر ایک کیڑے کا سر گول اور دم ہوتی ہے۔ یہ بہت باریک ہوتے ہیں جنہیں آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کی پیدائش انہی کیڑوں کی صحت سے ہوتی ہے۔ جن مردوں کی منی میں یہ کیڑے نہیں ہوتے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ بہت صحت مند اور ہم بستری میں حق جزویت مکمل ادا کرتے ہوں۔ جب خصیوں کے عمل سے منی کے اعضاء خون سے الگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی اس جھلی کے کچھ ذرات بھی جدا ہو جاتے ہیں جو خصیوں کے لوتھڑوں میں منی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ذرات جب تک خصیوں میں رہتے ہیں تو ان کی شکل گول ہوتی ہے، لیکن جب منی خصیوں میں نفع پانے کے بعد ان ذرات میں ایک دم بن جاتی ہے جس سے ان کی شکل کیڑوں جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ کیڑے اپنی دم کی وجہ سے بہت تیز رفتار سے حرکت کرتے ہیں، لیکن ان کیڑوں کی زندگی انسانی جسم سے باہر نکلنے کے بعد 24 گھنٹے تک ہوتی ہے، مگر عورت کے اندر 7 دن تک زندہ رہتے ہیں۔ جوانی میں کیڑے طاقتور اور تیز حرکت کرتے ہیں۔ جو لوگ ذہنی طور پر مفلوج ہوتے ہیں ان کی منی سے نطفہ استقرار حمل نہیں ہوتا، اور بوڑھے اور ضعیف مردوں کے نطفہ سے اولاد کمزور پیدا ہوتی ہے۔ کثرت جماع اور نشہ آور اشیاء کا کثرت سے استعمال مرد کو اس کی قوت سے محروم کر دیتا ہے۔ منی خصیوں میں پیدا ہو کر وہاں جمع ہوتی رہتی ہے، لیکن جب آپ جمع کرتے ہیں تو مباشرت کے دوران اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور لذت کے ساتھ عضو تناسل میں آ کر پیشاب کی نالی کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن جب منی کو جماع میں خارج نہیں کیا جاتا تو یہی منی دوبارہ خون میں شامل ہو کر آپ کے جسم میں طاقت پیدا کرتی ہے، لیکن اس کا خارج ہونا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کی صحت کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی عمر کا رد عمل کیڑوں کی صحت پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ یہ قانون فطرت ہے۔ عضو تناسل سے فوائد حاصل کرنے کے لیے صحت کا خیال کرنا چاہیے۔ جذبات اس وقت ہی سرکشی کرتے ہیں جب مخالف جنس نگاہوں کو سکون دے، لہو کی حرارت میں تپش پیدا کر دے۔ یہ ہر جسم میں عود آتی ہے جب اس نے کوئی حسین لڑکی کو دیکھا۔ اس کی اداؤں سڈول جسم کے پیچ و خم نے نگاہوں کو سحر کیا۔ بعض دفعہ صرف تصور سے بھی لذت و سرور کی خواہش جسم میں حرارت پیدا کر دیتی ہے۔ اس قسم کی خواہش کا اثر دماغ تک اثر کرتا ہے اور پھر دماغ عضو تناسل کو آگاہ کرتا ہے اور اس کی رگوں میں خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی باریک باریک شریانیں پھولنے لگتی ہیں۔ جب خون کی رگیں لبریز ہو کر پھولتی ہیں تو اس کے خانے دبنے لگتے ہیں، جس سے عضو تناسل پھولنے اور بڑھنے لگتا ہے۔ اس حالت میں آنے کے بعد حرکت ہونے لگتی ہے جو اس کی جڑ میں واقع ہے، جس سے خون کی واپسی بند ہو جاتی ہے، جس سے عضو تناسل لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا اگلا حصہ اوپر کی طرف ہو جاتا ہے
اور جڑ نیچے رہ جاتی ہے۔ اس طرح یہ انتشار پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس حالت میں عضو خون سے بھرا ہوتا ہے اور مباشرت میں سرسراہٹ سی آنے لگتی ہے، جس کا اثر اعصاب کی مدد سے منی پر ہوتا ہے اور منی میں تحریک پیدا ہو کر منی پیشاب کی نالیوں میں چلی جاتی ہے تو جسم میں سکون و مزہ آنے لگتا ہے۔ منی عضو تناسل سے نکل کر عورت کے اندر رحم میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس طرح انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ منی خارج ہونے کے بعد عضلاتی ریشوں کا دباؤ رگوں سے ہٹ جاتا ہے، جس سے خون کی گردش واپس بحال ہو جاتی ہے اور جس سے عضو تناسل آہستہ آہستہ نرم ہو کر سکڑ جاتا ہے تو اعصاب کی تحریک سکون سے ہم آغوش ہو جاتی ہے، کیونکہ جنسی تحریک ذہن سے وجود میں پھیلتی ہے اور اس فعل پر اعصاب و جذبات کو آمادہ کرتی ہے۔ یہ لذت و سکون عضو تناسل سے انزال کا باعث بنتا ہے۔